اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست آپ کی خدمت میں حاضر ہے ڈی کے کنسلٹنسی چینل میں۔ خوش آمدید جی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ ہمارے کلائنٹ بننا چاہتے ہیں اور ٹائم سے بائی سیل اور شارٹ سیل کی کال اگر لینا چاہتے ہیں تو یہ جو نمبر آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے اس پہ آپ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لے کر ہمیں واٹس ایپ کریں، پھر انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج جو ہے مارکیٹ کو تھوڑا سا اگر اس کا ریویو لے لیں تو مارکیٹ نے جو ہے جیسے کہ کل جو ہے 43,000 سے نیچے کی کلوزنگ دی تھی، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اوپر کی کلوزنگ تو دی ہے لیکن اس میں والیوم زیادہ بھی لگا ہے۔ لیکن یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایڈوانس بتا رہا ہوں، یہ بل ٹریپ تھا، ٹوٹلی ٹریپ تھا یہ بل کا۔ یہاں پہ بلز کو جتنا ہے خاص طور پہ انڈیویجولس کو ٹریپ کیا گیا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آج تھی ایم پی مطلب مونیٹری پالیسی میں جو تھے، تھوڑا سا کنسیپٹ میں دینا چاہوں گا کہ انٹرسٹ ریٹ تو بڑھنا ہی بڑھنا تھا۔ وہ کیسے بڑھنا تھا؟ بڑھنا ایسے تھا کہ ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ روپی ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے اگینسٹ ڈالر۔ جیسے فوریکس میں ٹریڈ ہوتا ہے نا، یورو ابلیگ جو ہے یو ایس ڈی اور اس طریقے سے مختلف کرنسیز، اس طریقے سے اگر پی کے آر کو اگر آپ کریں نا ٹریڈ یو ایس ڈی کے ساتھ، تو روپی ڈی ویلیو ہوتا جا رہا تھا، روپی گر رہا تھا کنٹینیوسلی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا ہم اسٹیبل کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھانا پڑے گا۔ اس کی تھوڑی سی جو ہے پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ کو تھوڑا تاکہ سمجھا دوں، اگر آپ نے اکنامکس نہیں پڑھی، ہوتا یہ ہے کہ سب یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا چکر ہوتا ہے۔ ڈیمانڈ کیا ہوتا ہے کہ جو چیز زیادہ آپ کو نظر آئے گی نا، زیادہ جس کی ریل پیل ہوگی تو اس کی ڈیمانڈ کم ہوگی۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں، آپ کو کہیں بھی ہر جگہ لوہا نظر آ جاتا ہے، آئرن جو ہے ہر جگہ لکڑی نظر آ جاتی ہے، اس وجہ سے ان کی ڈیمانڈ ذرا کم ہے۔ لیکن آپ کو سونا جو ہے وہ تھوڑا نایاب نظر آتا ہے لیکن اس کی جو ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ اگر ہیرا دیکھ لیں تو کبھی نظر ہی نہیں آیا لیکن وہ بہت زیادہ نایاب ہو جاتا ہے، اس طرح اس کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ تھوڑی سی مثال جو آپ کو میں نے دی سمجھانے کے لیے۔ اچھا، جو ملک کے حالات ہیں، جو ایک معیشت کے ہے اور ایک جو اکنامکس کا رول ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ملک جو کوئی بھی ملک اپنا پیسہ جب پرنٹ کرتا ہے، چھاپتا ہے، تو جیسے ڈالرز ہوگے اور جیسے مختلف کرنسیز ہوگی، وہ اپنے اپنے ملک میں جب پیسہ چھاپتے ہیں تو اس کو مارکیٹ میں ظاہر اتارنا ہے۔ اب جیسے اسٹیٹ بینک نے پیسہ تو چھاپ دیا، چھاپنے کے بعد اب اس کو جو ہے وہ چھپا گیا، مارکیٹ میں کیسے اتاریں گے؟ اب اس کے دو طریقے ہیں۔ جو ہماری حکومتیں کرتی ہیں اس کے بدلے گاڑیاں خرید لیتی ہیں، اس کے بدلے اپنی عیش و آرام لے لیتی ہیں۔ ایک وہ طریقہ ہے کہ آپ اس سے بائی کر رہے ہیں نا، باہر مارکیٹ سے بزنس کے طور پہ کوئی نہ کوئی چیز بیچ دیتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ پروجیکٹس بنا دیتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز بنا دیتے ہیں، کچھ اس طریقے سے کہیں آگے پیچھے کہیں کام کی جگہ وہ پیسہ نہیں لگاتے۔ ہوتا کیا ہے کہ باہر دوسری ممالک میں، اور جو اکنامکس کا رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اگینسٹ جو ہے ریزرو رکھیں گے۔ کیسے؟ آپ نے جب آپ کو ضرورت پڑ گئی کہ آپ نے مارکیٹ میں پیسہ اتارنا ہے، نکالنا ہے چھاپ کے، اب مارکیٹ میں اتارنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ مارکیٹ سے ڈالر خریدنا شروع کر دیں گے یا سونا خریدنا شروع کر دیں گے، گولڈ یا ڈالرز، کیونکہ دونوں انٹرنیشنل کرنسیز ہیں، دونوں چلتی ہیں۔ تو کہیں پہ بھی آپ بیچے، پوری دنیا میں ڈالر کو بھی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور گولڈ کو بھی۔ تو وہاں پہ جو پوری دنیا میں یا اکنامکس کی جو ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک اس کا رول ہے کہ آپ جب بھی پیسہ نکالیں گے تو آپ مارکیٹ سے جو ہے جتنے بھی ایکسچینجز ہیں وہاں سے ڈالر خریدنا شروع کر دیں گے۔ ڈالر آپ خریدنا شروع کر دیں گے، آپ ڈالر جو ہے اسٹیٹ بینک کے اندر آپ ریزرو کے طور پہ رکھ لیں گے یا گولڈ، اور آپ نے مارکیٹ میں پیسہ اتار دیا۔ جب آپ دیکھتے ہیں انفلیشن بڑھنا شروع ہو گئی ہے، پیسے انفلیشن ہوتی ہے مہنگائی، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بندے کے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا، جو بھی ہمارے ملک میں ہے، ہر کسی کے پاس بڑی سے بڑی گاڑی ہے۔ گاڑیاں آپ دیکھ لیں کہ پہلے زمانے میں 10 لاکھ کے گھر مل جاتے تھے، اب 10 لاکھ کی آپ کو ایک چھوٹی سی میران نہیں ملتی، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں نہیں ملتی۔ تو یہ جو بڑی ہوتی ہیں معیشت، وہ کیا کرتی ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ جیسے امریکہ اور مختلف جو اسٹیبل ہیں جن کی معیشت نا، جن کا آپ نے گراف اگر دیکھیں تو وہ اوپر ہی جا رہا ہے لیکن گریجولی وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہا ہے، وہ کیا کرتی ہیں کہ جب ایسے حالات دیکھتی ہیں تو وہ اپنی مارکیٹ میں جو ہے اپنا جو انہوں نے ڈالرز رکھے ہوتے ہیں، وہ مارکیٹ میں اپنے پیسے کو اٹھانے کے لیے اور ڈالرز کے اگینسٹ وہ ڈالر کو مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیتے ہیں ہائی پرائسز پہ، اور اپنا پیسہ جو ہے واپس لانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب پیسہ جب واپس آنا شروع ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹ میں ڈالر چلا جاتا ہے، ڈالر سے کیا ہوتا ہے؟ ڈالر کی ویلیو کو ایسے ایسے گرنا شروع ہو جاتی ہے اور روپی کی ویلیو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں سے پیسہ واپس لے لیتے ہیں اور ڈالرز انہیں دے دیتے ہیں۔ ڈالرز جب چلا جاتا ہے تو ڈالر جہاں سے ہماری ٹریڈ جو ہوتی ہے، جن کو ہم کیونکہ ہم تو زیادہ تر امپورٹ ہی کرتے ہیں نا چیزیں باہر لوگوں سے، اللہ کے دالیں تک ہم جو ہے نیوزی لینڈ سے خریدتے ہیں،
ہمارا ایگریکلچر جو ہے ملک ہے، لیکن ہم چیزیں جو ہے کاشتکاری کے طور پہ بھی گندم بھی ہم لوگوں سے خریدتے ہیں، تو وہ کس میں ملتی ہے؟ ہمیں ڈالر پہ۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مارکیٹ میں اپنے ریزرو کے طور پہ ڈالر رکھتے ہیں، ڈالر جب مارکیٹ میں اتارتے ہیں تو ڈالر کی پرائس گرنا شروع ہو جاتی ہے، وہ گرتی ہے تو آپ جب دنیا سے چیزیں خریدتے ہیں وہ بھی آپ کو سستی ملتی ہیں، آپ کے ملک میں مہنگائی بھی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ یہ اکنامکس کی ساری ایک جو آپ کو بتانی تھی کہ اس کا ایک رول ہے، یہ اس کی ساری ایک سائنس آپ سمجھ لیں یہ ہے۔ اب ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی، اب وزیر خزانہ جو ہے وہ جس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ ہوا میں فائر کرنا، وہ کہتے ہیں میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا۔ میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں ان کا ایک فنی کلپ لگایا بھی تھا کہ وہ کہہ رہے تھے آپ دیکھنا یہ جو ڈالرز کو ہیر پھیر کر رہے ہیں نا، یہ بہت بری مار کھائیں گے، ہم کو انتظامات کر رہے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ وہ انتظامات کیا کرنے تھے؟ یہ آج الٹا پاؤں میں کلاڑی مار دی۔ کلاڑی کیا مار دی؟ اب ہونا یہ ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے روپی کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اب ہر کسی کے پاس پیسہ آیا ہوا ہے، پیسہ کیسے اب ہوگا؟ اب یہ چاہتے ہیں کہ پیسے کی جو آمد و رفت ہے وہ روکی جائے۔ اب انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے، انٹرسٹ ریٹ پہ کیا ہوگا؟ زیادہ تر جو پیسے ہیں وہ بینکس میں جا کے رک جائیں گے۔ اب جب وہ بینکس میں جا کے رک جائیں گے تو اسٹیٹ بینک نے کیا کرنا تھا؟ جب ریزرو اگینسٹ اپنے رکھوانے تھے تب بھی انہوں نے یہی کرنا تھا، لیکن وہ ڈالر کو مارکیٹ میں اتارنا تھا انہوں نے، اور مارکیٹ میں جب ڈالر اترتا ڈالر نیچے گرنا شروع ہو جاتا، اور روپی کو وہ پھر اٹھا کے اپنے اسٹیٹ بینک کے اندر لے جاتے۔ اب جو ہے یہاں پہ لوگ کیا کریں گے؟ یہاں سے پیسہ اٹھائیں گے، سیدھا اپنا رکھ دیں گے انٹرسٹ جو اگینسٹ انٹرسٹ، وہ اپنا پیسہ جو اٹھا کے بینکس میں رکھوا دیں گے۔ بینکس میں جب چلا جائے گا تو پیسے کا کام رک جائے گا، پیسہ تو چلنا بند ہو جائے گا، اس سے پیسے کی قدر میں تو اضافہ ہوگا، لیکن معیشت کو بڑا نقصان دہ یہ جو یہ ایک ان کا آپ سمجھ لیں اقدام ہے نا، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ وہ کیسے ہے کہ کوئی بھی ملک اس میں ترقی نہیں کر سکتا جس کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ہائی ہو، انفلیشن ہائی ہو، انٹرسٹ ریٹ ہائی ہو۔ اب یہ دونوں ہمارے ملک کے اندر ہے۔ اب بتائیں کہ ہمارا ملک ترقی پھر کیسے کرے کہ جب ایک مہنگائی کا ریٹ اوپر ہے، اوپر سے انٹرسٹ ریٹ اوپر ہے، اب دونوں اوپر ہے، بزنس ٹھپ ہو جائے گا، معیشت ٹھپ ہو جائے گی۔ یہ جو اکنامکس کی ایک آپ کو میں نے پہلے سمجھائی ہے پوری بات، اصل میں یہی اگر طریقہ چلایا جائے نا، اس سے بہترین طریقہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک اور سوال آتا ہے کہ اگر کیوں نہ ہم ابھی نئے نوٹ چھاپنا شروع کر دیں، ڈالر اٹھانا شروع کر دیں، بات تو پھر وہیں آ جانی ہے کہ جتنے ابھی اٹھا کے واپس لے کے آئیں گے تو وہ جہاں کی چیزیں وہیں رہ جائے گی، کیونکہ ہم نے ایکسٹرا اور پیسے چھاپ دینے ہیں۔ تو اس وجہ سے مارکیٹ نے یہ کام کرنا تھا لازمی۔ اس میں جو ہے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ تھوڑا سا خود مطالعہ کریں، کیونکہ میرے جتنے بھی یہ ویورز ہیں وہ زیادہ تر انڈیویولز ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بروکریج ہاؤسز جو ہیں وہ کنٹینیوسلی جو ہے کالز دیتے ہیں، آپ یہ بائی لے لیں، آپ وہ کر لیں، مارکیٹ یہاں سے ریباؤنڈ ہو جائے گی، وہاں سے ریباؤنڈ ہو جائے گی۔ آج ٹوٹلی بل ٹریپ تھا۔ ٹریپ کیسے تھا؟ اب مارکیٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہوگی 38,000 39,000 کے لیے، کیونکہ یہ مارکیٹ کے لیے بیڈ نیوز ہے۔ بیڈ نیوز ایسے ہے کہ دیکھیں معیشت جب نہیں چلے گی تو مارکیٹ نہیں چلے گی، مارکیٹ نہیں چلے گی تو آپ کا نظام سارا رک جائے گا، اب انڈیکس اور نیچے آئے گا۔ کیونکہ آپ اگر 2019 کے جائیں نا وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ ایک دفعہ نیچے بھی آئی ہوئی ہے۔ انٹرسٹ ریٹ جب بھی انکریز کرتا مارکیٹ کریش کرتی ہے۔ لاسٹ ٹائم انکریز ہوا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ جب وہاں پہ وہ انکریز ہوا تو مارکیٹ نے کریش کیا۔ اگین جو ہے مارکیٹ اگر یہاں پہ آپ کو میں بتاؤں اس لیول پہ مارکیٹ یہاں پہ تھی، اس لیول پہ یہاں پہ جو ہے ادھر سے اسی رینج میں تھی، آپ یہ سمجھ لیں یہاں پہ تو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ انکریز ہوا، مارکیٹ یہاں سے نیچے گر گئی۔ تو خیر وہ ٹیکنیکلی بھی ہونا تھا، لیکن وہاں پہ انہوں نے ٹیکنیکلی جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ٹیکنیکلز کا ہمارے سے بہتر پتہ ہے، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ نے ٹیکنیکلی یہاں پہ اب جو ہے کریکشن ایک دے دیں تو بہتر ہے، ساتھ انٹرسٹ ریٹ کا بہانہ بھی لگا دیں گے، تو وہاں سے وہ مارکیٹ نیچے گری۔ لیکن اب آپ کو میں یہاں پہ چارٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے جو ہے 39,000 38,000 اگر یہ بھی بریک کیا تو 36,000 جو ہے مجھے آتے ہوئے مارکیٹ نظر آ رہی ہے، کیونکہ 36,000 تک مارکیٹ آنے کے لیے آ سکتی ہے آرام سے، مطلب کہ یہ جو ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ حالات جو ہیں وہ آپ کے سازگار نہیں ہیں، اور پراپر طریقے سے جو ہے ایک آپ سمجھ لیں کہ اگر ایک جو حالات ہیں نا وہ اگر یہاں سے اسٹیبل ہو جائیں، ہمیں بھی اس وقت چاہیے گڈ نیوزز کہیں پہ بھی اس وقت ہمارے ارد گرد نہیں ہے، کیونکہ انفلیشن جو ہے پوری دنیا میں آئی ہے۔ انٹرسٹ ریٹ جو ہے ہمارے ملک کو تو بالکل ہی اس سے بچنا چاہیے تھا، لیکن اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور اقدام ہے ہی نہیں کرنے کو۔ دوسرے نمبر پہ IMF کا جو ایک پروگرام تھا، آج نیوز آئی ہے کہ وہ بھی ڈیلے ہو گیا 2 ویکس کے لیے، تو جو پروگرام تھا جس میں ہمیں ڈالرز ملنے تھے وہ بھی ہم رک گئے ہیں۔ اچھا اب اس کی بات کر لیں، اس کی سولوشن کیا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ کیا ہوتا ہے
آپ کا اگر اپنی آپ مثال لے لیں کہ آپ کا گھر کسی کے اوپر اگر پل رہا ہے، کوئی اگر آپ کو امداد دے گا تو آپ چلیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جب تک وہ دیتا رہے گا آپ کھائیں گے، جب تک نہیں دے گا تو آپ پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ دیں گے۔ تو اس کو توڑا کیسے جائے گا؟ آپ کہیں گے کل سے میں خود اتروں گا، کام کروں گا، محنت مزدوری کروں گا، جو بھی کروں گا، لیکن میں اپنا خود مختاری لاؤں گا۔ خود مختاری کے طور پہ کیا پاکستان کو چاہیے کہ اپنی ایکسپورٹ بڑھا دے۔ ایکسپورٹ کیا بڑھائے کہ ایسے دیکھیں چائنا جو تھا، چائنا کی ایکسپورٹ کیسے بڑھی تھی۔ چائنا جب بھی پاکستان آتا تھا، آپ کو اگر یاد ہو، ہمیں یاد ہے کہ وہ یہاں سے جب بھی آتا تھا تو ہمیں یاد ہے کہ وہ یہاں سے تسبیحاں اور یہ نماز وغیرہ جب حج پہ وہ یہاں سے گزر کے جاتے تھے، وہاں کے مسلم جب آتے تھے تو وہ یہاں پاکستان میں جب بھی تھوڑا ٹائم کے لیے بسیرا کرتے تھے، وہ چائنیز یہاں پہ یہ چیزیں بیچتے تھے۔ چائنا ایک دم سے چائنا نہیں بنا، چائنا نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے چائنا بنا ہے، لیکن ہمارے ملک کی اس وقت جو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے اس میں بھی ہم امپورٹ میں آ گئے ہیں۔ ایکسپورٹ مطلب کہ جو ہم دوسری دنیا کو بیچتے تھے چیز، اب وہ ہم خریدنا شروع ہو گئے۔ ہمارے ملک کے ہمارے گھر کی گندم ہے، لیکن آپ دیکھیں گندم آٹے کا بحران، گندم کا بحران، یہ جو چیزیں یہ اصل میں آپ کو متاثر کرتی ہیں۔ یہاں سے ہم اگر یہی چیزیں ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں، کم از کم وہ جو ہم لیتے ہیں لوگوں سے ادھار کے طور پہ جتنے پیسے، وہ ہم اپنے گھر سے کمائی کے طور پہ کم از کم لے لیں گے۔ تو جب تک حکومت اس چیز کے اوپر سیریس نہیں ہوگی کہ جب تک اپنی جو ٹریڈ ہے، ٹریڈ لوگوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، جب تک وہ ہم سیدھی نہیں کر لیں گے تب تک ہم لوگ سیدھے نہیں ہوں گے۔ ہمارا آم جو ہے ملتان کا بہت ایکسپورٹ ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ وہاں پہ ہم نے ایک ڈی ایچ اے تگڑا قسم کا بنا دیا ہے جہاں پہ ہمارے آم کے درخت تھے۔ تو ڈی ایچ اے انشاءاللہ بنے گا، وہاں پہ ڈی ایچ اے میں ہی ہم ترقی کریں گے۔ وہ وہاں پہ بنا دیا گیا ہے ملتان میں، حالانکہ وہ ہمارا زرخیز ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ہمارا شہر ہے۔ وہاں کے آم بہت تگڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے ہی ایکسپورٹ زیادہ کیے جاتے تھے۔ آپ سیالکوٹ ہمارا دیکھ لیں، سیالکوٹ میں ابھی بھی خیر وہاں پہ بہت زیادہ ایکسپورٹ ہے، لیکن ایکسپورٹ جو ہے وہ کافی حد تک نیچے گری ہیں۔ ہماری ٹیکسٹائل کو آپ دیکھ لیں، اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کاٹن کا جو اس وقت ایک جیسے سی این جی لگائی گئی تھی نا ہمارے ملک میں، مشرف کے دور میں جب سی این جی لگائی گئی تو اسی وقت ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ذخائر جو ہیں وہ 10 سال کے آپ کے پاس ہے ذخیرہ گیس کا، اس کے بعد آپ کے پاس ختم ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ مشرف کے دور سے جب ابھی اینڈ میں نواز شریف کا دور اینڈ لگا ہوا تھا تو گیس کی پرابلم سٹارٹ ہو گئی تھی، اور اب آپ دیکھ لیں کہ گیس کی پرابلم تو سٹارٹ کیا، گیس مل ہی نہیں رہی۔ تو وہ سی این جی کے چکر میں ہی ہماری جو ہے سارے ذخائر نکال دیے گئے، اگر وہ نہ لگایا جاتا تو آگے وقت چل جاتا۔ لیکن اب آپ ایک اور جو دیکھیں آنے والے دنوں میں جو ہمیں ایک اور مار پڑنے والی وہ یہ پڑنے والی ہے کہ آپ کی جو کاٹن کی فصل ہے، جو آپ کاٹن ہارویسٹ کرتے ہیں، وہ جو اس کی فیلڈز پہ جو ہے اگر گنا اگا دیا جائے تو وہ زمین کو نچوڑ لے گا۔ گنے کے اندر کیونکہ اسے چاہیے ہوتا ہے پانی، وہ زمین کے اندر سے سارا جو اس کی اپنی ایک ہوتی ہے زرخیزی گنا نکال لیتا ہے۔ اب جہاں پہ کاٹن کو ہر فصل لگانی چاہیے تھی کاٹن کی، وہاں پہ اب گنا لگتا ہے۔ اب گنا لگتا ہے اور وہاں پہ اب یہی جو کاٹن ایسوسیشن ہے وہ یہی شور ڈال رہی ہے کہ سر آپ کیوں ہماری زمینوں کو بالکل تباہ و برباد بنجر کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پہ گنا آپ نے لگا دی ہے، ہماری یہ کاٹن کی بہترین ہے۔ اب ہوگا کیا؟ ہم کاٹن میں ایکسپورٹ کرتے ہیں، کاٹن اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں جب وہ جگہ ساری ہماری جہاں پہ گنا لگ رہا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی، وہاں پہ جب ختم ہونا شروع ہو جائے گی شوگر ملز یہاں سے جانا شروع ہو جائیں گی، ہماری کاٹن جو ہے پھر ہم کاٹن میں بھی امپورٹ کریں گے، امپورٹ کر کے ہماری فیصل آباد کی جتنی ٹیکسٹائلز ہیں وہ آنے والے دنوں میں آگے الارمنگ ان کے لیے سچویشن آ رہی ہے، مطلب کہ ایک سوچنے کا مقام آ گیا۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کو صرف میں نے حالات سے جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، میں ان سے آپ کو صرف بیدار کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ معاملات سارے چل رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہاں پہ کوئی اچھی نیوز آ جائے، مارکیٹ کو یہاں سے ریباؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن ہمیں تک کوئی ابھی تک اچھی نیوز نظر نہیں آ رہی۔ اچھی نیوز کے طور پہ یہ ہے کہ ہمیں کہیں سے اگر آئی ایم ایف کی طرف سے بھی مل جاتا ہے، انٹرسٹ ریٹ انکریز نہ ہوتا، پھر تو ایک اچھی بات تھی، مارکیٹ یہاں سے ریباؤنڈ ہو سکتی تھی کہ ڈالر سٹیبل ہو جاتا۔ انہوں نے اسی کو ہی روک کے رکھا، ابھی تک وہ ہمارا پروگرام ڈیلے کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا ان کا انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے، انٹرسٹ ریٹ بڑھتا جائے گا، مارکیٹ اس وقت اس کا اثر لے لے گی، جتنے کاروبار ہیں وہ طبقہ ہے وہ اس کا اثر لے چکے ہوں گے، اس کے بعد پروگرام پھر بھی آ جائے۔ ہمارے ملک میں یہ انہوں نے جو ہے انٹرسٹ ریٹ کم نہیں کرنا، پھر جب اٹھا دیا گیا وہ اسی کا ہی حصہ بنا دیں گے، یہ جو ان کے پروگرام کا ایک حصہ ہے، وہ جو کنڈیشنز رکھتے ہیں کہ آپ کی یہ شرائط آپ ان کے اوپر چلیں گے تو ہم آپ کو قرضہ دیں گے۔
تو خیر کہنے کا مطلب بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دن جو ہیں آپ لوگوں کے لیے مارکیٹ میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا دھیان سے کام کیجیے گا۔ مارکیٹ یہ نہیں کہ 2-4 لاکس میں ہی 38-39,000 پہنچ جائے گی، گریجولی اوپر جائے گی، نیچے جائے گی، اوپر جائے گی، نیچے جائے گی، پھر آئے گی۔ اب یہاں پہ اگر چارٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو کتنی گرین کینڈلز نظر آ رہی ہیں۔ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جب مارکیٹ 47-48,000 کے پاس تھی تو یہاں سے بیچ میں ایک سیشن گرین آتا ہے، پھر نیچے، پھر اوپر کافی زیادہ ریکوری آئی 1000-2000 پوائنٹ کی، پھر نیچے آیا، نیچے آیا، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 2000 پوائنٹ اوپر گئے تھے۔ اوپر جانے کے بعد یہاں پہ جو ہے گریجولی آئی، اور یہاں سے پھر جو مارکیٹ کا بڑا کریش آیا تھا وہ یہ دن تھا، آپ کو یاد ہو، اور پھر اس کے بعد گریجولی مارکیٹ اسی طریقے سے اوپر نیچے ہوتے ہوئے اب مارکیٹ جو ہے 39,000 38,000 کے تک مجھے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہاں پہ ہمیں کوئی گڈ نیوز مل گئی پھر تو مارکیٹ ریباؤنڈ ہو سکتی ہے، ادروائز اگر گڈ نیوز نہ ملی تو مارکیٹ کے لیے یہ جو حالات ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہو جائیں گے۔